بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ مائی بختہ مٹی کے بنے کچے گھر میں اپنی خوبصورت 17 سالہ لڑکی کے ساتھ وہاں رہتی تھی۔ بیٹی کو اس نے زمانے کی نظروں سے بچا کے رکھا ہوا تھا۔ وہ بیٹی کو بالکل بھی گھر سے باہر نہ جانے دیتی تھی تاکہ زمانے والے کسی بھی طرح سے اس کی بیٹی پہ انگلی نہ اٹھائیں۔ مائی بختہ صبح سے ہی باہر نکل جاتی تھی اور جو کچھ گھر لاتی ماں بیٹی صبر و شکر کر کے کھا لیتی۔ وہ گلی گلی محلے محلے جا کے بھیک مانگتی۔ وہ اب اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ زیادہ چل بھی نہ پاتی، لیکن دنیا والے کس کو جینے دیتے ہیں۔ اکثر عورتیں آدمی مائی بختہ پہ باتیں کستے کہ بیمار رہنے کے باوجود بھیک مانگنے نکلتی ہو۔ جوان جہان بیٹی کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے، اس سے کہو وہ کوئی کام دھندا کرے، ہڈیوں میں دم نہیں ہے اور جوان بیٹی کو پال رہی ہے۔ لیکن مائی بختہ کسی کی بات کا کوئی جواب نہ دیتی کہ کس بل پہ کسی سے دو بدو کرے۔ نغمہ اکثر ماں کی حالت دیکھ کے اسے بھیک مانگنے جانے سے روکتی اور کہتی کہ اماں میں کسی کام کی تلاش میں نکلتی ہوں، اب تم گھر بیٹھو، آئے وقت بیمار رہتی ہو، تمہیں کچھ ہو گیا تو میں اکیلے کیسے جیوں گی۔ لیکن بختہ اسے چپ کرا دیتی۔ آج پھر ایک عورت نے مائی بختہ کو ٹوکا، ارے مائی، تمہاری ہڈیوں میں دم تو ہے نہیں اور بھیک مانگنے چل دیتی ہو۔ بیٹی کو پریوں کی طرح رکھا ہے، جیسے کوئی پرستان کا شہزادہ بہانے آئے گا۔ اور لوگوں کے روز روز کے اس طرح کے تانوں سے مائی بختہ اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ اب اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دینے لگی تھی۔ وہ گھر واپس آئی تو بہت مایوس لگ رہی تھی۔ نغمہ نے پوچھا کہ اماں کیا ہوا ہے، پریشان لگ رہی ہو؟ مائی بختہ رہاسی ہو گئی، بولی بیٹی مجھے یہی سوچ اب پریشان رکھتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد تیرا کیا ہوگا۔ اکیلا جان کے لوگ تجھے کھا جائیں گے۔ جب تک تیرا باپ زندہ تھا ہم گھر بیٹھے عزت سے 2 وقت کی روٹی کھا لیتے تھے، اسے گزرے بھی 10 سال ہو چکے ہیں۔ نغمہ بولی بس اماں بہت ہو گئی، اب تم کہیں نہیں جاؤ گی اور تم میرے کہیں ادھر ادھر جانے سے ڈرتی ہو تو میں اپنے دروازے کے سامنے ہی بیٹھ کے روزی کماؤں گی۔ نغمہ مٹی کے برتن بہت عمدہ طریقے سے بنا لیتی تھی۔ اس نے گھر کے اندر ہی مٹی کے برتن بنائے اور اپنے گھر کے دروازے کے باہر بیچنے بیٹھ گئی۔ اس کے بنائے مٹی کے برتن سبھی پسند کرتے تھے، لیکن خریدتا کوئی نہیں تھا۔ سارا دن وہ اپنے گھر کے دروازے کے آگے برتن لیے بیٹھی رہی، لیکن ایک برتن بھی نہ بکا۔ ماں الگ بخار میں پھونک رہی تھی۔ نغمہ کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ ماں کی دوا ہی لے آتی۔ اگلا دن بھی ایسے ہی گزر گیا اور اس کا بنایا ایک برتن نہ بکا۔ ماں بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگلی صبح نغمہ ایک نئے عزم سے اٹھی اور ماں کی دعائیں لے کے شہر کی طرف جانے والے راستے پہ برتن لے کے چل پڑی۔ محلے کی ایک عورت کا جملہ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا، جو کل ہی اس نے اپنے ساتھ کھڑی عورتوں سے کہا تھا، ارے واہ، فقیرنی کی بیٹی اب برتن بیچنے کا کاروبار کرے گی۔ شہر آ کے نغمہ ہمت جمع کر کے ایک طرف برتن لے کے زمین پہ بیٹھ گئی اور نغمہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک کے بعد ایک آ کے اس کے برتنوں کے پاس کھڑا ہونے لگا۔ لوگوں نے اس کے بنائے ہوئے برتن بہت پسند کیے اور ہاتھوں ہاتھ اس کے برتن بکنے لگے۔ ابھی آدھا دن ہی گزرا تھا کہ اس کے ساتھ لائے ہوئے سارے برتن بک چکے تھے اور لوگوں نے برتنوں کے دام بھی برتنوں کے حساب سے مناسب دیے تھے۔ نغمہ کی خوشی کی تو انتہا نہ رہی۔ اس نے گھر واپس آتے ہوئے جلدی جلدی کچھ پھل خریدے، ماں کے لیے دوائیاں خریدیں اور خوشی خوشی گھر کو آنے لگی، لیکن اپنی خوشی ماں کے ساتھ نہ بانٹ سکی۔ جانے کب ماں کی سانسیں بند ہو چکی تھیں۔ وہ پھل اور دوائیاں ایک طرف پھینک کے ماں کی طرف لپکی۔ ایک ایک کر کے محلے کی عورتیں بھی جمع ہونے لگیں۔ وہ بھی ایک طرف سوگواری سے بیٹھی نغمہ کو بلکتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ نغمہ اب دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، لیکن پھر وہ ایک نئے حوصلے کے ساتھ اپنی ہمت جمع کرنے لگی۔ اب وہ گھر میں رہ کے برتن بناتی اور پھر بازار میں فروخت کر دیتی۔ ابھی زندگی پوری طرح معمول پہ نہ آئی تھی کہ ایک روز شہر اور گاؤں کے بیچ والے راستے پہ اسے 2 کتے دکھائی دیے، جو نغمہ کو دیکھتے ہی زور زور سے بھونکنا شروع ہو گئے۔ ایک کتا اس کی طرف لپکا اور وہ اپنی جان بچا کے ایک اندر جانے والی چوڑی گلی میں گھس گئی جہاں پہ باغ تھا۔ وہ باغ کے اندر چلی گئی اور باغ کے اندر کا منظر تو دیکھتے ہی اسے لگا کہ جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہو۔ درخت پہ لگے سیب اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ تازے تازے خوبصورت چمکتے ہوئے سیب دیکھ کے تو اس کی بھوک چمک اٹھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، باغ میں کوئی نہ تھا۔ نغمہ نے سیب درخت سے توڑے، 3-4 سیب اس نے اپنی ٹوکری میں رکھے کہ گھر جا کے مزے سے کھائے گی
اور ایک سیب ہاتھ میں لے کے وہیں کھانے بیٹھ گئی۔ وہ آس پاس سے بے نیاز سکون سے سیب کھانے میں مگن تھی کہ قریب ہی کھڑے ایک نوجوان کی آواز آئی جو جانے کب سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو لڑکی؟ کس سے پوچھ کے یہ سیب توڑ کے کھا رہی ہو؟ وہ آگے بڑھا۔ اچھا، ٹوکری میں بھی رکھ لیے، سیب چرائے جا رہے ہیں؟ اور نغمہ کے حلق سے تو جیسے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ نہیں، میں نے چوری نہیں کی، میں نے سیب چرائے نہیں ہیں، وہ نوجوان بولا۔ اچھا، بازار میں بیچنے کے لیے سیب اکٹھا کر رہی تھیں؟ اس الزام پہ تو اب نغمہ کو رونا ہی آنے لگا۔ ارے صاحب جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو اس باغ کا پتہ بھی نہیں۔ آگے راستے میں کتے بھونک رہے تھے، میں تو ان کے ڈر سے بھاگتی ہوئی اس طرف آ نکلی۔ میں بازار میں برتن بیچتی ہوں، مٹی کے برتن، میں کوئی چور وور نہیں ہوں۔ درخت پہ لگے یہ سیب دیکھتے ہی مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے، اس لیے ایک سیب توڑ کے کھانے بیٹھ گئی اور 2-3 توڑ کے اپنی ٹوکری میں رکھ لیے کہ گھر جا کے انہیں کھاؤں گی۔ نوجوان بولا، چلو اب ان ٹوٹے ہوئے سیبوں کا نقصان پورا کرو۔ اور جو پیسے اس نے برتن بیچ کے کمائے تھے وہ پیسے اس نوجوان کی طرف بڑھا دیے۔ یہ لیں، آج برتنوں سے جو کمائی ہوئی ہے وہ آپ رکھ لیں۔ نوجوان بولا، ارے اتنے پیسوں میں تو اس درخت کا ایک سیب بھی نہیں آتا ہے، میں اپنے باپ کو بلاتا ہوں، اب ان کے سامنے ہی بات ہوگی۔ نغمہ گھبرا کے بولی، ابھی پچھلے دنوں میری ماں مر گئی ہے، میں اپنے گھر میں اکیلے ہی رہتی ہوں، میرا تو کوئی سہارا بھی نہیں، میں مٹی کے برتن بنا کے ساتھ والے گاؤں سے یہاں شہر میں بیچنے آتی ہوں اور ان پیسوں سے میرا گزارا ہوتا ہے۔ وہ بولا، میں کچھ نہیں جانتا، تم یہاں ٹھہرو، میں ابھی اپنے باپ کو لاتا ہوں۔ وہ نوجوان وہاں سے گیا ہی تھا کہ گھبرا کے نغمہ نے ٹوکری اٹھائی اور اپنے گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ پھولی سانسوں کے ساتھ گھبرائی ہوئی اپنے گھر میں آئی۔ دوسری طرف وہ نوجوان اپنے باپ کے ہمراہ گاؤں میں اس لڑکی کا گھر ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے معلوم کیا یہاں ایک لڑکی رہتی ہے جو مٹی کے برتن بنا کے شہر میں بیچتی ہے، ابھی پچھلے دنوں ہی اس کی ماں کا انتقال ہوا ہے، اور اس چھوٹے سے گاؤں میں نوجوان کو لڑکی کا گھر ڈھونڈنے میں زیادہ ٹائم نہ لگا۔ ایک بچے نے نغمہ کا گھر بتا دیا اور یوں اپنے گھر میں اس نوجوان کو ایک بوڑھے آدمی کے ہمراہ دیکھ کے نغمہ کے تو آسان قطع ہو گئے۔ وہ نوجوان چھوٹتے ہی نغمہ سے بولا، ارے میں اپنے باپ کو بلانے گیا اور تم بھاگ نکلی۔ وہ ایک دم بولی، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ان سیبوں کی اتنی قیمت ادا کر سکوں جتنی آپ نے کہی تھی۔ محلے والے تو پہلے ہی مجھے بات بے بات تانے دیتے ہیں، اب آپ لوگوں کی شکایت پہ وہ لوگ تو میرا جینا حرام کر دیں گے۔ بوڑھا شفقت سے اس لڑکی سے بولا، بیٹی پریشان مت ہو، ہم کسی سے تمہاری شکایت کرنے نہیں آئے، بلکہ میرا بیٹا مجھے تم سے ملوانے کے لیے مجھے بلانے آیا تھا۔ ہمارا اپنا گھر ہے اور وہ باغ ہمارا ہی ہے، میرے بیٹے کو تمہاری سادگی بہت بھائی اور وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ پیسوں کے لیے وہ تم کو شرارت میں تنگ کر رہا تھا۔ میرے بیٹے نے بتایا کہ تم تنہا رہتی ہو، تمہارے وارث اب اس دنیا میں نہیں، اور جوان جہان لڑکی کا اس طرح تنہا رہنا مناسب نہیں، اس لیے وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ میں اس گاؤں کا چودھری ہوں، اللہ کا شکر ہے ہم عزت دار لوگ ہیں، پورے علاقے میں ہماری بہت عزت ہے۔ میری حویلی میں میری بیوی اور یہ میرا اکلوتا بیٹا ہی رہتے ہیں، اور گھر میں کام کرنے والی 2 ملازمہ ہوتی ہیں جو گھر کے اندر کے کام کرتی ہیں۔ نغمہ بولی، آپ اتنے امیر لوگ اور میں ایک غریب لڑکی۔ بوڑھا بولا، بیٹی یہ خیال دل میں نہ لاؤ، تم ہمارے گھر خوش رہو گی، ہم تمہیں کبھی تنگ نہیں کریں گے اور نہ ہی کبھی کوئی تانا دیں گے، تم میرے بیٹے کی پسند ہو، میں تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ نغمہ بولی، میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں، آپ میرے بزرگ ہیں، باپ کی جگہ ہیں، جیسا آپ بہتر سمجھیں۔ اور اگلے ہی دن چودھری کے بیٹے سے نغمہ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ گاؤں کی عورتیں حیران آپس میں باتیں کر رہی تھیں، ارے نغمہ کی قسمت تو دیکھو، بھکارن کی بیٹی پہ ایک رئیس زیادہ فدا ہو گیا، کیا نصیب ہے بھائی، جھونپڑی میں رہنے والی محلوں کی رانی بن گئی۔ شادی کے بعد نغمہ اپنے سسرال میں بہت خوش رہ رہی تھی اور سب اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ اس کے شوہر اسجد کا برتاؤ بھی نغمہ کے ساتھ بہت اچھا تھا، گھر کے سبھی لوگ اس کا خیال رکھتے اور نغمہ اتنی محبتیں پا کر اللہ کا شکر ادا کرتی کہ عزت سے اپنے سسرال میں رہ رہی ہے، اس کی ہر فرمائش پوری کی جاتی۔ اب نغمہ امید سے تھی، گھر کے سبھی لوگ بہت خوش تھے، اور وہ دن بھی آ گیا جب اس کی گود میں پیاری سی بیٹی تھی۔ بیٹی کی پیدائش پہ سب گھر والے خاموش تھے،
اور نغمہ گھر کے تمام افراد کے رویے میں تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ اسجد بھی چپ چپ رہنے لگا تھا۔ اب وہ زیادہ تر اپنے کام میں ہی مصروف رہتا۔ نغمہ نے ایک روز اسجد سے کہا کہ شبینہ کی پیدائش کے بعد سے سب کے رویے مجھ سے تبدیل ہو گئے ہیں، آپ بھی اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں۔ تب اسجد جھنجلا کے بولا، نغمہ، ہمارے گھر اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ پہلی پیدائش پہ بیٹی پیدا ہو۔ یہ سن کے نغمہ تو حیران ہی رہ گئی۔ وہ بولی، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ بیٹے کی پیدائش پہ سب خوش ہوں اور بیٹی پیدا ہوئی تو اسے کوئی گود میں بھی نہ لے۔ اسجد چڑ کے بولا، نغمہ، یہ فالتو کی باتیں مجھ سے نہ کرو۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے چلا جاتا ہے۔ شبینہ 6 سال کی ہو گئی تھی۔ نغمہ ایک بار پھر امید سے ہوئی، گھر والوں کو ایک آس بندھی کہ اب بیٹا ہوگا، لیکن دوسری بار بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ گھر میں نغمہ کی قدر و منزلت اور کم ہو گئی۔ جب اس نے اسجد سے شکوہ کیا تو وہ غصے سے بولا، اگر گھر میں اپنا مقام اور عزت چاہتی ہو تو بیٹے کی پیدائش کا انتظار کرو۔ اور نغمہ اداس ہو گئی۔ اس کی خوشیاں اس کے ہاتھوں سے پھسل رہی تھیں۔ وہ ساس کی بات سن کے پریشان ہو گئی، جو اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی، تمہاری بیوی تمہارے لیے منحوس ہے، بیٹیاں پیدا کر کے خاندان میں تمہاری عزت گھٹا دی۔ سب کی نظروں میں وہ اپنے لیے اور اپنی بیٹیوں کے لیے نفرت دیکھ رہی تھی کہ ایک روز ملازمہ بھاگی بھاگی نغمہ کے پاس آئی اور بڑی رازداری سے بولی، نغمہ بی بی، اپنی بچیوں کو بچا لو۔ میں نے اسجد صاحب اور ان کی ماں کو باتیں کرتے سنا ہے، وہ آپ کی بیٹیوں کو کہیں غائب کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ شام گہری ہونے سے پہلے جو کرنا ہے کر لو، ورنہ ساری عمر آپ اپنی بچیوں کو نہ دیکھ پائیں گی۔ اس خاندان میں صرف بیٹوں کی پیدائش کو ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ نغمہ کی کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے، اور کوئی راستہ نہ پا کر اس کے ذہن میں خیال کوندا۔ اس نے جھٹ دونوں بچیوں کو اپنے ساتھ لیا اور دریا کے کنارے آ گئی۔ لرزتے ہاتھوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے ساتھ لائی ہوئی ٹوکری میں گود کی بچی کو لٹایا اور شبینہ کو بھی ٹوکری میں بٹھا دیا۔ ہاتھ میں پکڑا پرچہ شبینہ کی قمیص کے دامن میں باندھ دیا اور بولی، تو میری بہادر بیٹی ہے، ڈرنا نہیں۔ بچی بولی، اماں تم بھی آؤ میرے ساتھ، اس میں بیٹھ جاؤ۔ نغمہ روتے ہوئے بولی، بس بیٹا تم لوگ چلو، میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں، دیکھو ڈرنا نہیں، اور بہن کو پکڑے رہنا، گرنے نہ دینا، یہ پرچہ اپنی قمیص سے بندھا رہنے دینا، اور جب تک میں نہ آؤں ٹوکری میں سے باہر نہیں نکلنا۔ اور دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرتی رہی، یا اللہ، جس طرح تو نے حضرت موسیٰ کو پانی کی لہروں سے بچایا، میری بچیوں کی بھی حفاظت کرنا مالک۔ تیرے بھروسے اپنی بچیوں کو خود سے الگ کر رہی ہوں کہ کبھی نہ کبھی ان سے ملنے کی آس تو رہے گی مجھے۔ ٹوکری پانی میں بہے جا رہی تھی۔ ادھر گھر میں نغمہ اور بچیوں کو گھر میں موجود نہ پا کر ایک افراتفری مچی ہوئی تھی کہ نغمہ کہاں ہے۔ اسجد کی ماں غصے میں کہہ رہی تھیں، میں شروع دن سے اس شادی کے خلاف تھی، ایک راہ چلتی لڑکی کو دل دے بیٹھے، اب بھگتو اس کا نتیجہ۔ وہ لڑکیوں کو لے کے بھاگ گئی۔ نغمہ کی اس حرکت پہ اسجد کا تو خون کھول رہا تھا۔ نغمہ روتے دل اور لڑکھڑاتے قدموں سے لٹی پٹی گھر پہنچی۔ اسے دیکھتے ہی اسجد غصے سے بولا، کہاں گئی تھیں اور بچیاں کہاں ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی، ان کا قصہ میں نے ختم کر دیا ہے، وہ ہم سے دور چلی گئیں اور گھر میں سناٹا چھا گیا، سب خاموش تھے۔ وہ سب بھی تو یہی چاہتے تھے۔ اب نغمہ ہر وقت اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگا کرتی، اس آس پہ کہ ایک نہ ایک دن وہ بچیوں سے ملے گی۔ کئی دنوں تک پورے گھر میں خاموشی چھائی رہی۔ نغمہ پھر امید سے ہوئی، سب کو پھر آس بندھی کہ اب بیٹا ہوگا، اور بیٹے کی پیدائش پر سارے گھر والے خوشی سے نہال تھے۔ پورے گھر میں جشن کا سما تھا۔ سسرال میں نغمہ کی قدر و منزلت ایک بار پھر سے بڑھ گئی۔ اسجد بھی اب اس سے پیار محبت سے پیش آتا۔ نغمہ بچیوں کو یاد کر کے سسک اٹھتی اور پھر وہ اپنے اس دکھ کو کم کرنے کے لیے اپنے بیٹے پہ دھیان دینے لگتی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور نغمہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 4 بیٹوں کی ماں بن گئی۔ 16 سال کا عرصہ گزر گیا۔ بچے جوانی میں قدم رکھ چکے تھے۔ ثناء اللہ لاہور کا ایک بڑا نامی گرامی تاجر تھا۔ اس کے گھر لوگ جمع تھے۔ وہ بہت دیانت دار اور نیک تاجر تھا۔ وہ اب قریب المرگ تھا۔ اس کی 2 جوان بیٹیاں جو بے حد خوبصورت تھیں، باپ کی حالت پہ آنسو بہا رہی تھیں۔ ایسا باپ جس نے بچپن سے آج تک انہیں بے حد پیار و محبت سے پالا، وہاں موجود ہر آنکھ نم تھی۔
تاجر نے بیٹیوں سے کہا، میری بچیوں، میں نے سارا مال و متاع تم دونوں بہنوں کے نام کر دیا ہے۔ انشاءاللہ کوئی شہزادہ ہی ہوگا جو تم سے شادی کرے گا۔ تم دونوں کے نصیب میں شہزادے ہی ہوں گے۔ تمہارے نام اتنا مال و دولت ہے کہ ساری عمر بیٹھ کے سکون سے کھاؤ گی۔ اللہ تمہارا نگہبان۔ لڑکیاں روتے ہوئے بولیں، بابا ہماری دولت تو آپ ہیں، ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کے علاوہ ہمارا ہے ہی کون؟ تاجر نے ہمت جمع کی اور ملازم سے کہا، میرے کمرے میں میری میز پہ جو صندوقچی ہے اس میں سے پرچہ لے آؤ۔ ایماندار پرانا ملازم صندوقچی سے پرچہ لا کے دیتا ہے۔ تاجر لڑکیوں سے کہتا ہے، یہ لو بیٹا، اسے پڑھو، یہ تمہارے بچپن سے آج تک میرے پاس تمہاری امانت تھا۔ اور تاجر کی چلتی سانسیں رک جاتی ہیں، ایک کوہرام مچ جاتا ہے۔ لڑکیوں کا باپ سے بچھڑنے پہ برا حال تھا۔ لوگوں نے کہا، باپ نے جو پرچہ دیا ہے اسے پڑھو۔ لڑکیوں نے پرچہ پڑھا جس میں لکھا تھا، میرا نام نغمہ ہے جو ایک بے بس ماں ہے۔ میں بحالت مجبوری اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ٹوکری میں بٹھا کے اللہ کے سہارے دریا کے بہاؤ پہ چھوڑ رہی ہوں۔ اپنے رب سے امید اور یقین ہے کہ وہ میری دونوں بچیوں شبینہ اور فارینہ کو نیک ہاتھوں میں پہنچائے گا۔ جس کو بھی میری یہ دونوں بچیاں ملیں اور یہ خط ملے تو ایک ماں فریاد کرتی ہے کہ جب میری یہ بچیاں جوان ہو جائیں تو اس ماں کی یہ فریاد انہیں سنائی جائے۔ شاید اس وقت تک میں نہ رہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میری دونوں بیٹیوں شبینہ اور فارینہ کو معلوم ہو کہ ان کی ماں کون تھی جس نے ظلم کی چکی میں پس کر اپنی بچیوں کو دریا کے بہاؤ پہ چھوڑ دیا، صرف اپنی بیٹیوں کی زندگی کی خاطر۔ میں نغمہ، دلی کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہائشی، ایک بھکارن کی بیٹی جسے محلوں کی خوشی راس نہ آئی، ایسی بد نصیب ماں ہوں جس نے اپنے دل پہ پتھر باندھ کے اپنی پیاری بیٹیوں کو اپنے آپ سے جدا کر دیا، صرف بچیوں کی زندگیوں کی خاطر۔ شبینہ اور فارینہ خط پڑھ کے اور بھی زار و قطار رونے لگیں۔ وہاں موجود لوگ بھی حیران تھے کہ پروردگار نے ایک ماں کے بھروسے کو ٹوٹنے نہ دیا، بچیوں کو کس قدر محفوظ ہاتھوں میں سونپا۔ اب شبینہ کے بچپن کا جو دھندلا عکس جو اس کے ذہن میں کہیں موجود تھا واضح ہو گیا تھا۔ تاجر کے دنیا سے رخصت ہونے کے چند روز بعد دونوں بہنیں اپنے اپنے گھوڑے پہ سوار چند قابل بھروسہ سپاہیوں کے ساتھ اپنی ماں کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئیں۔ دلی کے سارے گاؤں چھان مارے، نغمہ کہیں نہ ملی۔ مایوس ہو کے کچھ دیر سستانے کے لیے درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ دونوں رو رہی تھیں۔ انہیں خبر نہ تھی کہ جہاں وہ بیٹھی ہیں وہ بھی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ آس پاس گزرتے لوگوں نے انہیں دیکھا، رونے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری ماں نغمہ دلی کے کسی چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی، ان کی ماں بھیک مانگتی تھی، اور ہماری ماں نغمہ کی شادی کسی رئیس گھرانے میں ہوئی تھی۔ ایک بوڑھا آگے بڑھا اور حیرت سے بولا، تم لوگ نغمہ کی بیٹیاں ہو؟ لڑکیاں ایک دم اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ہاں ہاں، بوڑھا بولا، یہاں سے نزدیک ہی ہے اس کا گھر، اور وہ انہیں نغمہ کے پاس لے آیا۔ ماں؟ دونوں بیٹیاں ماں کو پکارتی ہوئی اس سے لپٹ گئیں۔ نغمہ بولی، کون ہو تم لوگ؟ نغمہ حیران ہو کے پوچھ رہی تھی۔ ہم تمہاری وہی بیٹیاں ہیں ماں جنہیں تم نے دریا کی لہروں پہ چھوڑ دیا تھا۔ اور نغمہ پہ تو اس وقت ایک عجیب کیفیت طاری تھی، وہ بھی بلک بلک کے رو رہی تھی۔ میری بچیوں، اپنی ماں کو معاف کر دینا، میں بہت مجبور تھی، صرف تم دونوں کو بچانے کی خاطر مجھے اپنے دل پہ پتھر باندھنا پڑا۔ یہ تمہارے سامنے جو آدمی بیٹھا ہے، اس کی وجہ سے مجھے تم دونوں سے الگ ہونا پڑا۔ اس آدمی کے گھر بیٹیاں کچرا سمجھی جاتی تھیں۔ یہ بیٹھا ہے بیٹوں کا پجاری، لیکن قدرت کا انصاف دیکھو، اس کے گناہ کی سزا اسے کیسے ملی کہ اسی کے بیٹوں نے اسے دربدر کر دیا، اس کے چہیتے بیٹوں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، تو بس اس کے کرموں کی سزا مجھے بھی ملی۔ آج میں اس کے ساتھ اپنی ماں کے گھر ہوں، یہ میری ماں کا گھر ہے۔ ہم دونوں یہاں بھوک پیاس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسجد شرمندگی سے بیٹیوں سے معافی مانگتا ہے، اور دونوں بیٹیاں اپنے ماں باپ کو لے کے اپنے عالیشان محل میں آ جاتی ہیں۔ اب نغمہ اور اسجد جیسے بیٹیوں کو دیکھ دیکھ کر ہی جیتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔